ایک وقت تھا جب موسیقی سننے کے لیے اسمارٹ فون، یوٹیوب یا اسپوٹیفائی نہیں تھا۔ اس دور کا جادو تھا ریڈیو کیسٹ، چھوٹا سا پلاسٹک کا ڈبہ جس کے اندر دو ریلز پر لپٹی ہوئی ٹیپ، اور اس ٹیپ پر قید تھی آوازیں، گانے، کہانیاں اور یادیں۔ یہ صرف ایک آڈیو ڈیوائس نہیں تھی، یہ ایک ثقافت تھی۔ کبھی صبح سویرے دینی پروگرام، کبھی دوپہر میں ڈرامہ، اور کبھی رات کو فلمی گانے۔ گلی محلے کے دکاندار سے نئی کیسٹ کرائے پر لانا، یا رشتہ دار کے پاس جا کر اپنی کیسٹ کے گانے ریکارڈ کروانا، یہی اس زمانے کی پلے لسٹ تھی۔ لیکن ریڈیو کیسٹ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں تھا، یہ لوگوں کو قریب لاتا تھا۔ وقت گزر گیا اور آخر کار اسمارٹ فون نے سب بدل دیا۔ MP3 آئی، پھر CD کیسٹ پلیئر الماری کے کونے میں رکھا رہ گیا، اور آج وہی ریڈیو کیسٹ صرف پرانی یادوں کا حصہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس دور سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریڈیو کیسٹ صرف ایک مشین نہیں تھی، یہ ایک یادگار احساس تھا۔ کیسٹ صرف تفریح نہیں تھا، یہ ایک یادگار ثقافتی علامت تھی۔ اس پر مختلف دینی تقاریر، ڈرامے، قوالیاں اور حتیٰ کہ تعلیمی لیکچر بھی ریکارڈ ہوتے تھے۔ کئی گھروں میں شادی بیاہ کی تقریبات تک آڈیو کیسٹ پر محفوظ کی جاتی تھی۔ پھر آیا ایک نیا انقلاب، واکس مین۔ 1979 میں سونی نے یہ ڈیوائس متعارف کرائی، جس نے ہر شخص کو آواز دی کہ وہ اپنی پسند کی موسیقی کہیں بھی کبھی بھی سن سکے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریڈیو کیسٹ نے ایک ذاتی تجربے کا روپ ڈال لیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے رفتار پکڑی۔ 90 کی دہائی میں CD نے آڈیو کیسٹ کی جگہ لینا شروع کی، پھر آیا MP3 اور ڈیجیٹل ورلڈ نے سب کچھ بدل دیا۔ کیسٹ ریکارڈ دکانوں سے غائب ہونے لگے اور آج صرف پرانی یادوں میں زندہ ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریڈیو کیسٹ نے ہمیں ایک ایسا دور دیا جہاں آواز کو ہم چھو سکتے تھے۔ آج کے دور میں اگرچہ کیسٹ پلیئر نایاب ہیں، مگر یہ ٹیکنالوجی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر ایجاد اپنے وقت میں انقلاب ہوتی ہے، اور ریڈیو کیسٹ وہ ایجاد تھی جس نے عام انسان کو آواز کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بنا دیا۔